بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی تہجد میں بھی دعا قبول نہ ہو تو کیا کریں؟ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ رمضان کی تہجد میں بھی دعا قبول نہ ہو تو کیا کریں؟ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ تمہاری دعائیں جیسے کہیں گم ہو گئی ہیں؟ تم اٹھتے ہو، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے ہو، روتے ہو، سجدے میں گر جاتے ہو، مگر زندگی میں کچھ بھی بدلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی من میں خیال آتا ہے، کیا اللہ میری سن بھی رہا ہے؟ کہیں میں اتنا گناہ گار تو نہیں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی؟ اگر آپ کے دل میں کبھی ایسے خیال آتے ہیں تو آج میں آپ سے ایک ایسی بات کہوں گی جو آپ کے دل کو سکون دے دیں گی۔ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے لیے سالوں تک دعا کی تھی، مگر فرعون اسی دن تباہ ہوا جب وقت صحیح تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کے لیے دعا کی، مگر وہ کئی سال جیل میں رہے۔ جب صحیح وقت آیا تو اللہ نے انہیں مصر کا حاکم بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، انہوں نے دعا کی، مگر ان کی بیماری سالوں تک رہی۔ جب صحیح وقت آیا تو اللہ نے انہیں صحت، اولاد اور دولت سب کچھ واپس دے دیا۔ اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے، مگر وہ اسے ہمارے لیے سب سے بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ اگر تمہاری دعا ابھی پوری نہیں ہو رہی تو مایوس مت ہو، اللہ اسے سب سے اچھے وقت کے لیے رکھ رہا ہے۔ کیا تم اپنی دعا چھوڑ دو گے؟ تم نے اللہ سے کسی چیز کے لیے مانگا تھا، تم نے رو رو کر دعا کی تھی، اور جب دیر ہوئی تو تمہیں لگا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تو کیا اب تم دعا کرنا چھوڑ دو گے؟ کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے، بندہ جب تک دعا کرتا رہتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے اور کہے کہ میں نے بہت دعا کی مگر مجھے کچھ نہیں ملا۔ جب اللہ پکارتا ہے، سوچو ایک رات کا اندھیرا، چاروں طرف خاموشی، دور کہیں کوئی ہلکی سی ہوا چل رہی ہے، پورا شہر سو رہا ہے لیکن ایک گھر میں ہلکی سی روشنی جل رہی ہے، وہاں کوئی جاگ رہا ہے، کوئی اپنی روح کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے رب کے آگے سر جھکا رہا ہے، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، لب بھیگ گئے ہیں، دل کسی درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ، میں تھک گئی ہوں لیکن تجھ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ اے اللہ، میں نے بہت بار ہار مان لی لیکن تجھے پکارنا کبھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میری دعا اب تک قبول نہیں ہوئی تو بھی میں تیرا در نہیں چھوڑوں گی۔ کتنی خوبصورت ہوتی ہے تہجد کی یہ راتیں، جب ایک ٹوٹا ہوا دل اپنے رب کے سامنے روتا ہے اور اللہ سے اسے پکارتا ہے۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں؟ یہ اللہ کی پکار ہے جو ہر رات آتی ہے، لیکن رمضان میں یہ پکار اور بھی رحمتوں سے بھری ہوتی ہے۔ جو لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں وہ بس جاگتے نہیں، وہ اللہ کی محبت میں زندہ ہوتے ہیں۔ رمضان میں تہجد کی اہمیت۔ رمضان وہ مہینہ ہے جب اللہ اپنے بندوں کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نفس کو قابو میں کرنا، اللہ سے قریب ہونا، گناہوں سے بچنا، سب کچھ پہلے سے زیادہ ممکن ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کہیں گناہ بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں سچے دل سے عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آخری 10 راتوں کی خاص فضیلت۔ انہی راتوں میں ایک ایسی رات چھپی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ ہے شب قدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس رات میں تہجد کے سجدوں میں گر جائیں تو کیا ہماری تقدیر نہیں بدلے گی؟ تہجد سب سے اثردار دعا کا وقت۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے سب سے اہم دعاؤں کے لیے تہجد کا وقت کیوں رکھا؟ کیونکہ اس وقت کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، کوئی بھیڑ نہیں ہو، کوئی دکھاوٹی دعا نہیں ہوتی، صرف تم ہوتے ہو اور تمہارا اللہ۔ تہجد ٹوٹے دلوں کی سب سے بڑی دوا، اور اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے، اگر کوئی دعا برسوں سے ادھوری ہے، اگر تمہیں اللہ سے کوئی چیز چاہیے جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے، تو تہجد کی ہی تمہارا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رات کے کچھ حصوں میں تہجد پڑھا کرو،
یہ تمہارے لیے ایک بہترین عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، اگر تمہارے دل میں درد ہے، اگر تمہارے اندر کوئی تڑپ ہو رہی ہے تو اٹھو اور اللہ سے کہو، اے اللہ، لوگ سو چکے ہیں لیکن میں تیرے لیے جاگ رہی ہوں۔ اے اللہ، دنیا مجھے سمجھ نہیں پائی لیکن تو میری ہر بات جانتا ہے۔ اے اللہ، میری دعاؤں کو اس رمضان کی راتوں میں قبول کر لے۔ تہجد پڑھنے کا طریقہ: سب سے پہلے وضو کریں اور مسواک کا استعمال کریں۔ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھیں۔ ہر سجدے میں اپنے دل کی ساری باتیں اللہ سے کہیں۔ تہجد کی دعا پڑھیں اور رونے کی کوشش کریں۔ اگر تمہیں کوئی خاص چیز چاہیے اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی خواہش برسوں سے دبی ہوئی ہے تو اس دعا کے بعد اللہ سے مانگ لو۔ کیسے اٹھے؟ تہجد کے لیے نیت کرو، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اٹھنے کی توفیق دے۔ جلدی سو، تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے رات کو جلدی سونا ضروری ہے۔ الارم لگاؤ یا کسی کو کہو کہ تمہیں جگا دے۔ نیند کو ہراؤ۔ آج رات اٹھو گے، آج رات جب پوری دنیا سو جائے گی، جب ہر روشنی بجھ جائے گی، جب ہر دروازہ بند ہو جائے گا، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ کیا تم اٹھو گے؟ کیا تم اللہ کی پکار کا جواب دو گے؟ کیا تم تہجد میں اپنے رب سے ملنے کے لیے سجدہ کرو گے؟ اگر ہاں تو یقین رکھو تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ اے اللہ، ہمیں تہجد کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان خاص بندوں میں شامل کرے جو راتوں کو تیری یاد میں جاگتے ہیں۔ اے اللہ، اس رمضان کی راتوں میں ہماری ہر دعا قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔